السلام علیکم ناظرین، پروگرام ریئل ورلڈ میں ہوں الماس حیدر نقوی۔ جنوبی ایشیا میں اصل مسائل غربت، پسماندگی، انتہا پسندی اور جہالت ہیں، جن کے خلاف جنگ بارود سے نہیں، معاشی ترقی اور اقتصادی پیش رفت سے لڑی جا سکتی ہے۔ کسی بھی ملک کے لیے معاشی اور اقتصادی ترقی کے لیے امن بنیادی ترین شرائط میں سے ایک ہے۔ سوال یہ ہے کہ جنگی بیانیوں سے امن قائم ہو سکتا ہے؟ پاکستان اور بھارت کو مہذب اقوام کی طرح اپنے مسائل مذاکرات کی میز پر حل کرنا چاہیے۔ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے؟ اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے احسن یاتو صاحب کو۔ آپ سینئر تجزیہ نگار ہیں۔ احسن یاتو صاحب، بہت شکریہ آج کے اس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے۔ ہم اپنی آج کی ہم گفتگو کا آغاز ہم اس نقطے سے کرتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت تقسیم ہند سے لے کے آپ اگر ابھی تک دیکھیں تو کئی جنگیں جو ہیں وہ لڑ چکے ہیں، دشمنی کا بیانیہ دونوں طرف موجود ہے۔ بھارت کے اندر یہ دشمنی، پاکستان دشمنی کا بیانیہ جو ہے، یہ ہم جب بھی انتخابات قریب آتے ہیں تو یہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ کیوں لازمی ہو گیا ہے بھارت کے اندر انتخابات جیتنے کے لیے پاکستان دشمنی؟ پہلے تو میں اس بات پہ آؤں جی کہ پاکستان اور انڈیا دونوں 1947 میں ملک کہہ لیجیے، ایک ملک سے دو ملک بنے۔ انگریز گیا، ایک قسم کی ہمیں آزادی ملی۔ اس کے بعد دشمنی کے فیز بھی رہے، دوستی کے فیز بھی رہے۔ انیشیلی ہم نے، آپ یوں کہہ لیجیے، ان سے فائنانشل مدد کی بھی اپیل کی جو انہوں نے نہیں دی، لیکن بعد میں انہوں نے پانی کے مسئلے پہ ہم سے کافی تعاون کیا، جس کا نتیجہ انڈس بیسن ٹریٹی ہے۔ بلکہ ڈیم بنانے میں فنڈنگ بھی انہوں نے، نہرو صاحب نے کی۔ اس کے بعد آپ آگے آ جائیے۔ آپ جنگوں کے حوالے سے آپ نے دوستی کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ دشمنی تو ہمارے سامنے اس کے بہت واضح اشارے موجود ہیں۔ جنگیں مسلط کی گئیں پاکستان پہ، دوستی کا بیانیہ جو ہے وہ پہلی جنگ مشکوک ہے کہ وہ کس نے مسلط کی، جو کشمیر کے بارے میں تھی، لیکن جو بھی تھی اس میں بھی آخر میں صلح ہو گئی، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا ہمیں۔ اس کے بعد بھی سفارتی تعلقات بھی رہے۔ پھر نہرو صاحب یہاں آئے۔ یہاں پہ ایک اتنی بڑی پرابلم تھی ہماری کہ مہاجر جو ہے وہاں سے اپنا انڈیا سے بڑی تعداد میں آ رہے تھے، اور کیمپوں میں ان کے لیے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ تو پھر نہرو کی تجویز پہ ہی مائیگریشن بند ہوئی۔ تو دوستی کے بھی فیز ہیں، دشمنی کے فیز ہیں۔ جہاں 65 کی جنگ ہے وہاں پہ انڈس بیسن ٹریٹی بھی ہے، جہاں 48 کی جنگ ہے وہاں پہ بھی انڈس بیسن ٹریٹی ہے۔ پانی ہمیں جتنا ہم چاہتے تھے ملا ہے اس ٹریٹی کے ذریعے۔ نہیں، لیکن اس ٹریٹی کی خلاف ورزی بھی تو ہم دیکھتے ہیں وہاں سے۔ اب بار بار ابھی ان کے ایک جو آبی وسائل کے منسٹر ہیں، انہوں نے یہ دھمکی دی ہے کہ ہم پاکستان کا پانی بند کریں گے۔ دھمکی ہے، کریں گے نہیں، اب دیکھیں مودی سرکار کی طرف سے جنگ کی دھمکی دی گئی، انہوں نے ایک اسٹرائک کا ڈرامہ تو کیا ہے۔ تو پھر اب کشمیر کے مسئلے پہ آئی ہے نا، جو بنیادی، ٹھیک ہے ادھر آپ نے جہاں سے شروع کیا کہ وہاں پہ غربت ہے، جہالت ہے، تعلیم کی کمی ہے، انتہا پسندی ہے، یہاں پہ بھی تقریباً وہی حساب ہے، وہی مسائل ہیں۔ مطلب دونوں پہلے اتنے یہاں پہ نہیں تھے۔ افغان وار میں جو ہی ہم پڑھے تو ہمارے ہاں یہ انتہا پسندی بہت زیادہ ہو گئی۔ اب بیچ کا کیا مطلب یہ اس وقت اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ جنگ کا ماحول جو بنا ہے اس پہ ڈسکشن کی جائے، اس میں آپ افغان ماحول کو بھی سامنے رکھیں۔ ڈیورنگ افغان وار ہم نے جو امریکہ کا اندھا دھند ساتھ دیا، اس میں بہت سے خودرو دہشت گرد گروپ بھی پیدا ہو گئے۔ احسن یاتو صاحب، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ انتہا پسندی کی ایک فصل یہاں پہ جو بوئی گئی تھی،
اس کو کاٹا ہے بہت مشکل سے. وہی فصل اس وقت بھارت کے اندر پروان چڑھ رہی ہے. ایک زمانے میں بی جے پی 0 تھی، پہلے جن سنگھ تھی، بہت کم سیٹیں تھیں. دوسرے نمبر کی پارٹی پہلے نمبر کی کانگریس رہی ہے کافی دہائیوں تک. دوسرے نمبر کی پارٹی کمیونسٹ پارٹی ہوتی تھی یا لیفٹ گروپ ہوتا تھا. بی جے پی نے اپنی سپیس بنائی انتہا پسندی پہ، لیکن انتہا پسندی وہاں بھی شروع ہوئی تقریباً اسی ماحول میں جب سکھ انسرجنسی شروع ہوئی، جب افغان انسرجنسی شروع ہوئی، جب کشمیر انسرجنسی شروع ہوئی. کہیں نہ کہیں یہ جو ہماری سیپریشن ہے نا، بیسیکلی آپ انڈیا اور پاکستان کو اس بندھن میں دیکھیں کہ یہ آج سے 70 سال پہلے ایک ہی قوم تھے، ہندوستانی تھے. ایک قسم کی رشتہ داری ہے. یہ جو کچھ ہمارے درمیان ہو رہا ہے، یہ یوں بھی کہہ لیجئے آپ، یہ رشتہ داروں کے درمیان لڑائی ہے. اور رشتہ داروں کے درمیان جو لڑائی ہوتی ہے وہ اکثر خطرناک بھی ہو جاتی ہے. نہیں، اکثر دیکھتے ہیں ہم رشتہ داروں کے درمیان قتل و غارت بھی ہوتی ہے، خوفناک قسم کی لڑائی ہو جاتی ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو لڑائی ہے یہ جنگی ہے، بارود سے لڑائی ہے، خوفناک صورت اختیار کر سکتی ہے. دونوں ملکوں کے پاس جوہری ہتھیار ہیں. دونوں ایک میز کے اوپر کیوں نہیں بیٹھتے؟ اب تو اس مرتبہ تو عمران خان نے بھارت کا جو مطالبہ تھا کہ دہشت گردی کے اوپر ہم بات کریں گے وہ بھی تسلیم کر لیا. اس کے باوجود بھارت کی طرف سے ایگریشن ہوئی. یہ آپ نے تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں میں مشرف صاحب کے زمانے میں. بیٹھے ہیں، یا جب واجپئی صاحب ان کے دور میں آئے، نواز شریف کے دور میں بیٹھے ہیں. کیوں نہیں بیٹھے ہیں؟ بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں طے ہوئی ہیں، سب کچھ ہوا ہے. لیکن کچھ طاقتیں ادھر بھی اور کچھ طاقتیں ادھر بھی، ادر دین دی یعنی فرنٹ اسٹیبلشمنٹ جو سامنے ہے، وہاں بھی ڈیپ اسٹیٹ کی پرابلم ہے، یہاں بھی ڈیپ اسٹیٹ کی پرابلم ہے، جو کہ پوری طور پہ نہ ان کے سیاستدانوں کی سمجھ میں آ رہی ہیں نہ ہمارے سیاستدانوں کی سمجھ میں آ رہی ہیں. اب لیکن مشرف صاحب تو فوج کا حصہ تھے، ان کے زمانے میں تو بہت آگے ہم بڑھ گئے تھے. مودی جب برسر اقتدار آئے انہوں نے ایک نعرہ لگایا کہ آئیے ہم غربت سے لڑتے ہیں. اچھا، یہی بیانیہ جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے اندر بھی ہے. پاکستان کی طرف سے آرمی چیف کی طرف سے یہ بیان دیا گیا. عمران خان نے بھی غربت کے خلاف جنگ لڑنے کا پیغام دیا. اب مسئلہ کہاں پہ ہے؟ مسئلہ میں آپ کو بہتر طریقے سے اگر سمجھانا چاہوں تو یوں ہے کہ افغان جنگ کے دوران جو بھی آپ ایکسٹریمسٹ گروپ امریکہ اور پاکستان نے مل کے پیدا کیے نا، اس میں سے کچھ کے ساتھ تو ہم لڑ چکے ہیں، کچھ ٹکڑے ہو کے اپنی منمانی کر رہے ہیں، خواہ وہ کشمیر میں کر رہے ہیں، خواہ وہ بلوچستان میں کر رہے ہیں، خواہ وہ پاکستان میں کر رہے ہیں. اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی کشمیر کے اندر جو ہے وہ کچھ آزاد ہیں، ڈیپ اسٹیٹ سے بھی آزاد ہیں. جی بالکل. اور اس میں فائدوں کی بات دیکھیے نا، اس میں ہیروئن کی سمگلنگ ہوتی ہے، اس میں اسلحے کی سمگلنگ ہوتی ہے، اس میں بہت سا پیسہ ہے. نہیں تو وہ کیا اس کے اوپر ڈیپ اسٹیٹ کا کوئی چیک نہیں ہے؟ نہیں، جب کتنے گروہوں پہ آپ چیک رکھیں گے؟ ٹھیک ہے، لڑائی جاری ہے نا، ہو سکتا ہے 10 سال لگ جائیں، آئندہ 15 سال لگ جائیں. یہ پینیٹریٹ کر چکے ہیں نا، اور گروپ چھوٹے گروپ بن چکے ہیں. یوں کہہ لیجئے ہم لارڈ وارڈز کے، یہ وار لارڈز کے انڈر ہیں اس وقت. احسن یاتو صاحب، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں جنوبی ایشیا کے اندر جنگی ماحول کی اور اصل مسائل کے اوپر. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں احسن یاتو صاحب. احسن یاتو صاحب، ہم پھر دوبارہ آتے ہیں. غربت، پسماندگی، جہالت اور انتہا پسندی، کیسے جنگ لڑیں گے آپ؟ جنگ تو کوئی بھی نہیں لڑ سکتا، لیکن اگر انڈیا جنگ لڑنا بھی چاہے، آپ سمجھے کہ اگر یہ جنگ 10 دن بھی جاری رہتی، انڈیا 10 سال پیچھے چلا جائے گا. اس لیے بڑی جنگ کا خطرہ تو میں نہیں دیکھ رہا.
جنگی ماحول کی اگر آپ بات کر رہے ہو وہ بھی اتنا ہی نقصان دہ ہے، پاکستان کو بھی نقصان ہو رہا ہے، انڈیا کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔ اب ہم گفتگو کی میز پہ کیسے آ سکتے ہیں؟ تو یہ تو انڈیا کو ہماری طرف سے تو پیشکش ہوئی ہے، انڈیا کو تھوڑا سا نرم رویہ دکھانا چاہیے، لیکن ان کے 2-2.5 مہینے کے بعد الیکشن ہونے والے ہیں۔ الیکشن میں مودی صاحب کی پوزیشن، بہرحال پہلے بھی انہوں نے 31% ووٹ لیے تھے، 69% ووٹ ان کے اگینسٹ گئے تھے۔ اب تقریباً تمام لیفٹ فرنٹ اکٹھا ہو گیا ہے، تمام سیکولر طاقتیں ایک طرف ہو گئی ہیں۔ اب بہت مشکل ہے کہ مودی صاحب حکومت میں آ سکے۔ اچھا، اگر کانگریس کی قیادت کے اندر وہاں پہ لیفٹ اور سیکولر گورنمنٹ آ بھی جاتی ہے تو کیا وہ اتنی مضبوط ہوگی کہ وہ ریجنل علاقائی سطح کے اوپر وہ تعلقات کو، خصوصی طور پہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کر سکے؟ بہت سی ریجڈیٹیز ہیں، یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو وہ چیزیں حل ہو جائیں گی۔ یعنی کشمیر کا مسئلہ کل حل ہو جائے گا، اٹ مائٹ ٹیک another 30 years، اٹ مائٹ ٹیک another 40 years۔ اس کو بالکل جیسے ہمارے پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے کہا تھا، اس کو فی الحال ایک طرف رکھتے ہیں۔ اسی طرح مشرف صاحب نے کہا اس کو فی الحال ایک طرف رکھتے ہیں، ٹریڈ کی طرف آئیں، ایجوکیشن ایکسچینجز کی طرف آئیں، سائنٹیفک نالج ایکسچینج کریں ایک دوسرے کے ساتھ، اور جو بھی رشتے استوار ہو سکتے ہیں۔ آپ ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں، ٹریڈ جو ہے وہ ٹماٹر آ رہا تھا، بقول ان کے اس کی تجارت انہوں نے بند کر دی ان کے کسانوں نے۔ نہیں تو ہماری طرف سے بھی آلو جا رہے تھے وہ بند ہو گئے آزاد کشمیر بارڈر میں۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ ان کو پرابلم تو ہے، پرابلم تو یہ نہیں ہے کہ آپ ٹماٹر کا ہی مسئلہ ہے۔ دیکھیں ایک ہی خطہ ہے، اس میں موسم بھی ایک ہی جیسے ہیں، لیکن سیزنز تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ ہیں، تو یہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ بھی ہیں، صدیوں ڈیپینڈنٹ رہے، 5000 سال ڈیپینڈنٹ رہے ہیں۔ یا تو صاحب میں دوبارہ اسی سوال کے اوپر آتا ہوں کہ اصل جو مسائل ہیں وہ غربت کے ہیں، پسماندگی کے ہیں، انتہا پسندی اور جہالت کے ہیں۔ اس کے خلاف کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے دونوں ملکوں کو؟ دیکھیں انڈیا نے تو کر لی ہے، میں آج کو آپ کو صاف بتا دوں، یہ پاکستانیوں کے لیے بے خبری ہوگی۔ پوری دنیا میں 2 ہی سسٹم چل رہے ہیں، ایک طرف لیفٹسٹ ہیں، ایک طرف رائٹسٹ ہیں۔ امریکہ میں ڈیموکریٹس لیفٹسٹ ہیں، ریپبلکنز رائٹسٹ ہیں۔ اس میں دوسری جو آپ کی انگلینڈ ہے اس میں لیبر پارٹی ہے اور کنزرویٹوز ہیں۔ اس دفعہ پہلی دفعہ کافی عرصے کے بعد، نہرو کے زمانے میں تو تھی لیکن بیچ میں 40 سال کا گیپ پڑ گیا تھا، اب انڈیا پھر اس بحث پہ آ گیا ہے، رائٹسٹ ورسز لیفٹسٹ۔ تو اس پہ وہاں پہ یہ بڑی بحث چل رہی ہے۔ لیفٹسٹ ٹوٹلی وار کے خلاف ہیں، لیفٹسٹ ٹوٹلی ایکسپلائٹیشن کے خلاف ہیں، لیفٹسٹ ٹوٹلی یہ انتہا پسندی جو ہے، مذہبی انتہا پسندی یا کوئی کسی قسم کی انتہا پسندی، اس کے خلاف ہیں، اور تقریباً تمام بڑی یونیورسٹی میں ان کا ہولڈ دوبارہ آ گیا۔ نہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ بی جے پی کے دور کے اندر ہندو انتہا پسندی میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، وہاں پہ مسلم دشمنی، خصوصی طور پہ ہم دیکھیں جو اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ امتیازی سلوک جو ہے وہ بڑا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہاں پہ بھارت نے فیصلہ کر لیا؟ 3 سالوں کا آپ دیکھیں نا اسٹوڈنٹس یونین وغیرہ میں بی جے پی تو بری طرح آ رہی ہے ہر جگہ۔ کوئی پبلک میں ابھی جو 4 اسٹیٹس میں انتخابات ہوئے، بی جے پی ہاری ہے کہ نہیں ہاری؟ ایسا کوئی یعنی کوئی وہاں پہ وہ یہ کانسٹنٹ فیکٹر نہیں بن گیا کہ وہاں پہ شدت پسندی، انتہا پسندی، مذہبی رجعت پسندی وہ جڑ پکڑ گئے ہیں؟ نہیں، آپ دیکھ لیجئے گا آگے الیکشن 4 میں ہارے ہیں تو باقیوں میں بھی ہاریں گے۔ 31% ٹوٹل ووٹ پڑے ہیں۔ احسن یعقوب صاحب، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ ناظرین، جنوبی ایشیا کے اصل مسائل غربت، جہالت،
انتہا پسندی اور پسماندگی ہے جس کو فقط معاشی اور اقتصادی جو ہے وہ ترقی سے لڑا جا سکتا ہے. بارود سے یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی. دونوں ملکوں کو چاہیے کہ اپنے جو مسائل ہیں اس کو میز پہ بیٹھ کے حل کریں اور اصل مسائل کی طرف توجہ دیں. دا ریئل ورلڈ سے ابھی تک اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں نئے موضوعات کے ساتھ. اللہ نگہبان.